بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے مشرق وسطی سے امریکی فوج کو نکالنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا، لیکن انہیں پہلا جھٹکا لگ چکا ہے اور دوسرا جھٹکا اس خطے سے ان کا مکمل انخلا ہوگا۔ اب آخری وار ہونا باقی ہے۔ روس کے نیم فوجی دستے ویگنر گروپ نے یوکرینی شہر باخموت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ سربراہ ویگنر گروپ یوگینی پروگزن نے کہا کہ 20 مئی کو باخموت شہر پر مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یوکرینی دارالحکومت کیف میں روس کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ باخموت کا کنٹرول جلد روسی افواج کے حوالے کر دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویگنر گروپ کے دستے 25 مئی سے باخموت سے واپسی شروع کر دیں گے۔ یوکرین نے روس کے ویگنر گروپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ باخموت شہر میں یوکرین اور روسی فوجوں میں لڑائی جاری ہے۔ ایل سیلواڈور کے فٹ بال اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اسٹیڈیم میں مقامی ٹورنامنٹ کا میچ شیڈول تھا اور شائقین کے آتے وقت بھگدڑ مچی۔ راجستھان حادثے کے بعد بھارتی فضائیہ نے MiG 21 لڑاکا طیاروں کے پورے فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا۔ خیال رہے کہ 8 مئی کو سورت گڑھ ایئر بیس سے اڑان بھرنے والا MiG 21 طیارہ ہنومان گڑھ کے گاؤں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس میں 3 دیہاتی جان سے گئے تھے۔ جدید فن تعمیر کے لیے دنیا بھر میں مشہور متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں اب مصنوعی چاند بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کو مون کا نام دیا گیا ہے اور یہ زمین پر رہتے ہوئے خلائی سیٹلائٹ کو دیکھنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس پر 4 بلین پاؤنڈ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس 30 میٹر بلند عمارت کے اوپر چاند بنایا جائے گا، جس کی لمبائی 274 میٹر ہوگی۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں 32واں عرب لیگ سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ متفقہ اعلامیہ میں مسئلہ فلسطین کی مرکزیت کا اعادہ کیا گیا اور سوڈان کے حوالے سے غیر ملکی مداخلت کو مسترد کیا گیا۔ عرب لیگ سربراہی اجلاس میں مسئلہ فلسطین، سوڈان، یمن، لیبیا اور لبنان کی پیش رفت و دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ میں بیت المقدس سمیت 1967 میں اسرائیلی قبضے میں لیے گئے تمام عرب علاقوں پر فلسطین کے مکمل اختیار و حق کا اعادہ کیا گیا۔ عرب امن اقدام کو فعال کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں یمن کے تمام بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ لبنان کے حوالے سے صدر کے انتخاب کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے عرب لیگ کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجلاس باہمی تعلقات اور حالات کی اثر نو بحالی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ عرب لیگ کے نظام کا عربوں کی امنگوں پر پورا اترنے کے لیے اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ عربوں کے درمیان مصالحتی کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کا شکر گزار ہوں۔ عرب ممالک کے درمیان باہمی تعلقات اور تعاون کی بحالی کے روشن امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطاب کرتے ہوئے شام کے صدر کی بطور مہمان شرکت کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں شام کے صدر بشار الاسد کی موجودگی انتہائی پرمسرت ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ شامی صدر کی شرکت شام کے لیے امن اور استحکام کا باعث ہوگی۔ سعودی عرب نے خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ہمیشہ ساتھ دیا۔ مکہ مکرمہ کی ابراہیم خلیل روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے 8 پاکستانی عمرہ زائرین جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی قونصل ویلفیئر کا کہنا ہے کہ جاں بحق 2 عمرہ زائرین کا تعلق وہاڑی اور 2 کا قصور سے ہے۔ ترکیہ کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ رن آف الیکشن کے مرحلے میں بیرون ممالک میں ووٹنگ 24 مئی تک مکمل ہوگی۔
ترکی میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے 73 ممالک میں 156 نمائندہ دفاتر میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بیرون ملک مجموعی طور پر 3461 بیلٹ باکس لگائے گئے ہیں۔ بیرون ملک ووٹنگ 24 مئی کو مکمل ہوگی۔ جاپان، لتھوانیہ اور کرغزستان میں 21 مئی کی شام تک، اور آذربائیجان، قازقستان اور ترکمنستان میں 22 مئی کی شام تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ ملک کے اندر پولنگ کا آغاز 28 مئی کو شروع کیا جائے گا، جو بغیر کسی تعطل کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ترکیہ صدارتی الیکشن کے پہلے راؤنڈ میں کوئی بھی امیدوار 50% نمائندگی حاصل نہیں کر سکا۔ کونسل آن انٹرنیشنل ریلیشنز کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے والے ممالک کے لیڈر احمق ہیں۔ مغربی ممالک روس کو درجنوں ریاستوں میں تقسیم کر کے سازش کے ذریعے ہمارے وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اقتصادی، فوجی، تاریخی ثقافت اور اقدار پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ عوام کے بھائی چارے اور اتحاد میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ روس کی جانب سے سابق امریکی صدر باراک اوباما اور صحافیوں سمیت 500 امریکیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ روس کی جانب سے عائد پابندی میں متعدد امریکی سینیٹرز، سابق امریکی سفیر اور متوقع چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی شامل ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکیوں پر ملک میں داخلے پر پابندی روس مخالف اقدامات کا رد عمل ہے، جو بائیڈن انتظامیہ روس پر مسلسل پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ امریکہ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے خلاف ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے روس کی دھوکہ دہی، فوجی صنعتی سپلائی چین اور مستقبل میں توانائی کی آمدنی کے خلاف 300 سے زائد پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ عائد پابندیوں کی نئی لہر 22 افراد، 104 اداروں اور 20 ملکوں یا دائرہ اختیار میں آنے والے علاقوں کو نشانہ بناتی ہے۔ روس کے خلاف پابندیوں اور اضافی اقتصادی اقدامات کو روکنے کی کوشش کرنے والے اداروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔